بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبرہ ہے آپ کی کتاب میں نا، الف ہے نا، یہاں پر قبرہ ہے، یہاں پہ ثلاثی مجرد سے ہے اور اس کتاب میں ثلاثی مزید فی۔ اذا قبر المیت، جب میت کو دفنایا جائے، قبر میں ڈالا جائے۔ اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈالا جائے، دونوں کا معنی ہے کہ اتاہ ملکان، یہاں پر بھی وہی مراد ہے، قبر سے مراد کیا؟ عالم برزخ۔ یہ معین قبر مراد نہیں ہے جو مٹی کے اندر ہوتی ہے، بلکہ عالم برزخ مراد، عالم برزخ مراد ہے۔ اتاہ ملکان اسودان ارزقان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ ہوتے ہیں اور نیلے ہوتے ہیں۔ سیاہ سے مراد یعنی ان کا منظر، یعنی ان کا منظر کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے اعتبار سے سیاہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ارزقان سے مراد ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ ارزقان سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں۔ زرقن کا ایک معنی ہوتا ہے اندھا۔ یوم نحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن ہم مجرمین کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو زرقن یہ کیا ہے؟ ارزق سے آیا، ارزق کا اسم کی، ارزق اس میں تفضیل کی جمع ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد کیا ہو؟ اندھا۔ لیکن ان دونوں لفظوں سے مقصد کیا ہے؟ ہیبت، غضبناکی، یعنی دو فرشتے آئیں گے اور بالکل سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، دیکھنے کے اعتبار سے بہت ڈراؤنے ہوں گے۔ یقال لأحدہما، ان میں سے ایک کو المنکر، منکر کہا جاتا ہے، وللآخر النکیر، اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ بات میں آ گئی؟ منکر اور نکیر ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان اس سے مانوس نہیں ہوتا ہے، بالکل وحشت میں ہوگا، اس بنیاد پر اس کو منکر کہتے ہیں۔ منکر کا معنی ہوتا ہے جو پہچانا نہ گیا ہو، انجان۔ فیقولان، تو یہ دونوں فرشتے کہیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی دنیا میں۔ ان سارے الفاظ کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، ھذا الرجل سے کیا کیا سمجھ میں آتا ہے۔ فیقول، تو بندہ کہے گا، هو عبد اللہ ورسولہ، وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے، قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں معلوم تھا کہ تم ایسے ہی کہو گے، ہمیں معلوم تھا کہ آپ ایسے ہی کہیں گے۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر اس کے فسح، یفسح کا معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا، یفسح، پھر اس کے لیے اس کی قبر میں کشادہ کر دیا جائے گا۔ 70 ذراعا، 70 ہاتھ، 70 گز، فی 70، 70 ہاتھ میں، یعنی 70 بائی 70، 70 ہاتھ چوڑا اور 70 ہاتھ لمبا، یہ حصہ کیا کر دیا جائے گا؟ کشادہ کر دیا جائے گا۔ ثم ینور له فیہ، پھر اس کے لیے اس میں روشن کر دی جائے گی، نور رکھ دی جائے گی۔ ثم یقال له، پھر اس سے کہا جائے گا، نم، سو جاؤ۔ فیقول، تو وہ کہے گا یعنی وہ مردہ کہے گا، ارجعوا الی اہلی فاخبرهم، میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں، یعنی میں اپنے گھر کی طرف لوٹوں تاکہ انہیں بتا دوں، کیا بتا دوں؟ کہ ہاں میں امتحان میں کامیاب ہو چکا، تم لوگ خوش رہو، ٹھیک ہے۔ یہ اجازت لے گا اور جانے کی کوشش کرے گا۔ فیقولان، تو وہ فرشتے کہیں گے، نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک۔ نومتن کا معنی ہوتا ہے نیند، عروس کا معنی ہوتا ہے دلہن، ٹھیک ہے۔ اوقظ یوقظ، ایقاظ کا معنی ہوتا ہے جگانا۔ احب اہلہ، اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب،
दुल्हन का सबसे ज़्यादा महबूब उसके घर वालों में कौन होता है पहली रात में? शोहर ही होता है ना। नम, तो फरिश्ते कहेंगे तुम सो जाओ उस दुल्हन के नींद की तरह, उस दुल्हन की तरह जिसे कोई नहीं जगाता मगर उसके अहल में, उसके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी उसका शोहर ही उसको जाके जगाता है। हत्ता, ये कब तक सो, इस तरह की नींद कब तक लो? हत्ता यबअथहुल्लाहु मिन मदजइही ज़ालिका, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके उस ठिकाने से उठाएगा। हाँ, मदजाउन का माना ठिकाना यानी कब्र। अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी कब्र से उठाएगा यानी क़यामत के दिन। उस वक्त तक ये बंदा उसी तरह आराम के साथ, सुकून के साथ बिस्तर में, जन्नती बिस्तर में सोता रहेगा। वइन काना मुना, किसका माना? नम, नाम नम नम फ़िल अम्र है, तर्जमा कराना। फिर सो जाओ उस दुल्हन के नींद की तरह जिस दुल्हन को कोई नहीं जगाता मगर वो शख्स जो उसके नज़दीक, उसके अहल में सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी उसका शोहर ही जगाता है, यानी उसकी तरह सो जाओ यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी कब्र से उठाएगा। वइन काना मुनाफ़िक़न, और अगर वो बंदा मुनाफिक हो, फ़क़ाला, तो कहेगा समिअतु अन्नास यक़ूलून क़ौलन फ़क़ुल्तु मिथलहु, वो कहेगा लोगों को मैंने एक बात कहते हुए सुना था तो मैंने भी उसी तरह कह दिया। यानी लोग ये कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया था। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसने सच्चे दिल से ईमान लाया ही नहीं था, वो तो अपनी हिफाजत के लिए दुनिया में ईमान लाया था। ला अदरी, मुझे नहीं मालूम ये बंदा कौन है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। फ़यक़ूलाने, तो फ़रिश्ते कहेंगे क़द कुन्ना नअलमु अन्नका तक़ूलु ज़ालिका, हमें मालूम था कि तुम ऐसे ही कहोगे। फ़यक़ूल, अच्छा जब फ़रिश्तों को मालूम था तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? ये इत्मामी हुज्जत के लिए, इत्मामी हुज्जत के लिए उसको मालूम हो जाए कि हाँ हम नाकाम हो चुके हैं। बस औक़ात उस्ताद को मालूम रहता है कि ये बंदा कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तकरीरी इम्तिहान हो तो फिर भी उसको सामने ला कर के उससे इम्तिहान लिया जाता है, ताकि बाद में ये न कहे हज़रत हमें तो बगैर इम्तिहान ले फेल कर दिया गया, हमसे इम्तिहान लिया जाता तो हम कामयाब हो जाते। बात समझ आ गई? तो इत्माम हुज्जत के लिए क़द कुन्ना फ़यक़ूलाने, तो फरिश्ते कहाँ गया? फ़युक़ालु लिल अर्दे, तो ज़मीन से कहा जाएगा इल्तइमी अलैहि, इसके ऊपर तू सिमट जा, ए ज़मीन इस मुनाफिक पर सिमट जा। फ़तल्तइमु अलैहि, तो ज़मीन उस पर सिमट जाएगी। फ़तख्तलिफ़ु अदलाउहु, तो उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाएंगी। ठीक है, उसको कब्र इस कदर दबाएगी कि इधर की पसलियाँ उधर, उधर की पसलियाँ इधर हो जाएंगी। फ़ला यज़ालु फ़ीहा मुअज़्ज़बन हत्ता यबअथहुल्लाहु मिन मदजइही ज़ालिका, अल्लाह तब, तो वो शख्स उस कब्र में अज़ाब दिया जाता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके उस ठिकाने से उठाए, यानी क़यामत तक। रवाहु तिर्मिज़ी, इस हदीस पाक को इमाम तिर्मिज़ी ने रवायत किया। वअनिल बरा इब्न आज़िब अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत बरा बिन आज़िब से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यातीही मलकान, दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, मुर्दे के पास। फ़युजलिसानिही, वो दोनों उसको बिठाते हैं। फ़यक़ूलानि लहू, वो दोनों फरिश्ते उससे कहते हैं मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? फ़यक़ूलु, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फ़यक़ूलानि लहू, तो वो दोनों फरिश्ते उससे कहते हैं मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? फ़यक़ूलु दीनियल इस्लाम, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फ़यक़ूलानि मा हाज़र रजुलु अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ये आदमी क्या है, यानी ये आदमी कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे। फ़यक़ूलु, तो बंदा कहेगा हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फ़यक़ूलानि लहू, तो वो दोनों फरिश्ते उससे कहेंगे मा युद्रिका, कौन सी चीज़ तुम्हें बताती है? अदरा युद्री, इदरा का माना बताना, दरा युद्री का माना जानना, यानी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये अल्लाह के नबी है? ये कब्र के हिसाब व किताब में शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा सवाल किया जा रहा है।
ٹھیک ہے، جیسے کوئی طالب علم کیا ہوتا ہے تمام کے تمام جوابات دے دیتا ہے، تو اس طرح جانچنے کے لیے اور بھی اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، دیکھیں کتنے پانی میں، بات میں آ گئی نا۔ تو اسی طرح یہ قبر کے سوال و جواب میں شامل نہیں ہے، الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ فیقول، تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بھی، اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور تصدیق کر لی، فذلک قولہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت شدہ قول کے ذریعے سے قبر میں کیا کرتا ہے؟ ثابت رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے۔ الآیہ، یہ مکمل آیا۔ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، ان مصدریہ ہے، ٹھیک ہے، اس میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنت، افراشا یفرش، افراش یہ فراش سے آیا، فراش کا معنی بستر، تو اسے جنت کا بسترا دو، اسے جنت کا بچھونا عطا کرو، والبسوہ من الجنت، اور اسے جنت کا لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی الجنت، اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو، جیسے ہم کہتے ہیں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ویفتح، اور کھول دیا جاتا ہے، اور اسی راحم کا معنی ہوتا ہے راحت، سکون، ٹھیک ہے، طیب کا معنی ہوتا ہے خوشبو، اچھی خوشبو، تو اس کے پاس جنت کا سکون، جنت کی راحت اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدُّ بَصَرِهِ، اور اس کے لیے اس قبر میں تاحد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے حدیث پاک میں ہم نے کیا پڑھا؟ 70x70 زمین کشادہ کر دی جاتی ہے، یہاں پہ تاحد نگاہ، تو یہ اعمال کے اعتبار سے جس کا عمل زیادہ اچھا ہوگا اس کے لیے اتنا زیادہ قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، رہی بات کافر کی، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافر کے موت کا ذکر فرمایا، ذکر کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے موت کا ذکر فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، پھر وہ کہتے ہیں، مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے، ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، فَيَقُولَانِ لَهُ، تو وہ دونوں اس سے کہیں گے، ما دین، وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فیقولو، تو وہ کہتا ہے، ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ فیقولانی، پھر وہ کہتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا نبی بنا کر؟ فیقولو، تو وہ کہتا ہے، ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ فینادی مناد من السماء، تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ان کذب، کہ اس نے جھوٹ کہا، یہ جھوٹا ہے، اس نے اسے دنیا میں سب کچھ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس نے اس وقت اقرار نہیں کیا، جھوٹ کہا اور تکذیب کی، اور یہاں بھی آگے جھوٹ بول رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے جہنم کا بچھونا دے دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی جانب اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ قال، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، حر کا معنی ہوتا ہے تپش، اور سموم کا معنی ہوتا ہے گرم ہوا، جس کو لو بولتے ہیں اپنی زبان میں، لو، تو اس کے پاس جہنم کی تپش اور جہنم کی لو آتی ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی گرم ہوا آتی ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اس کے اوپر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، وَيُقَيَّدُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور قید یقید کا معنی ہوتا ہے مقید کرنا، مسلط کرنا، سپرد کر دینا۔ اعمیٰ کا معنی ہوتا ہے اندھا، اور اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا،
اور اس کے لیے ایک اندھا فرشتہ اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. معہو مرزبۃ من حدید، مرزبہ کا معنی ہوتا ہے ہتھوڑا، اور اس کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ بتایا اعمیٰ اصم، فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے اور بہرا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ واقعی میں یعنی حقیقت میں وہ اندھا ہو اور بہرا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت نہیں دی، تاکہ نہ وہ چیخنے والے کی چیخ سنے گا اور نہ دیکھے گا، اور جب نہ سنے گا نہ دیکھے گا تو اسے غم بھی نہیں آئے گا. بس میں آ گئی. اور ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ اندھا اور بہرا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ انہیں نظر آتا ہے اور سنائی بھی پڑتی ہے، لیکن اندھا اور بہرا کہنا یہاں پر مجازن ہے. اندھا اس اعتبار سے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور بہرا اس اعتبار سے کہ وہ جو چیخ رہا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں جا رہی ہے. بس میں آ گئی. یعنی اس کو نہ دیکھنا اور اس کی باتوں کو نہ سننا یہ اندھا اور بہرا ہونے کی علامت ہے. آج ہم بھی کہتے ہیں کوئی جاتا ہے سڑک پار کرتا ہے اور کیا غلطی کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آ رہا ہے، کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ کیا رہا ہے. اسی طرح کوئی سامنے رہتا اور سنتا نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہرا ہے، سن نہیں رہا. بات میں آ گئی. تو یہاں پہ مجازن بھی ہو سکتا ہے اور حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے. لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، اور یہ ہتھوڑے اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان ہتھوڑوں کے ذریعے سے پہاڑ کو مارا جائے لصار ترابا، تو پہاڑ کیا ہو جائیں؟ مٹی ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، تو وہ فرشتہ اس کو اس ہتھوڑے کے ذریعے سے ایسی مار مارتا ہے کہ اس کو سنتے ہیں وہ تمام جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں، سوائے ثقلین کے یعنی انسان اور جنات کے. بس میں آ گئی. یعنی مشرق و مغرب کے جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں ان کی آواز سنتے ہیں، اس ہتھوڑے کی آواز سنتے ہیں. اور انسانوں کو، جناتوں کو کیوں نہیں سنایا جاتا، اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اچھا، فیصیر ترابا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس مار کی وجہ سے مٹی ہو جاتا ہے. ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس کو جسم کی صورت میں بدل دیا جاتا اور پھر اس جسم میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. بس میں آ گئی. ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر وہ انسان بن جاتا ہے، پھر اس پہ مار پڑتی ہے، پھر وہ مٹی بن جاتا ہے، پھر روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر وہ مٹی بن جاتا ہے. اس طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. رواه احمد و ابو داود. وعن عثمان انه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. بل يبل کا معنی ہوتا ہے تر ہونا، لحیۃ کا معنی داڑھی. حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ جب بھی وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے، بکا روتے، یعنی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کے اوپر نہیں. یہاں پہ اعلیٰ آئندہ کے معنی میں، یعنی جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ کا وہ رونا آ جاتا، اور اس قدر روتے حتی یبل لحیتہ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتے. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں تو آپ روتے نہیں ہیں. وتبکی من ھذا، اور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں. یعنی جہنم کا عذاب تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اس کی آگ اتنی زیادہ سخت ہے کہ اس کا تصور کرنا بہت مشکل ہے. آپ جب جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر اس کا ذکر کر کے، اس کو یاد کر کے آپ روتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جہنم کے مقابلے میں قبر کی عذاب تو بہت آسان ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ وجہ پوچھا جا رہا ہے. فقال، تو حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. آخرت کے بہت ساری منزلیں ہیں، قبر کی منزل ہے، پل صراط کی منزل ہے، اور حساب و کتاب کی منزل ہے، میزان کی منزل ہے، ٹھیک ہے، اور شفاعت کبریٰ کی منزل، بہت ساری منزلیں ہیں. یہ ساری منزلیں طے کر کے انسان جنت میں جائے گا.
تو ان سارے منازل میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر کی منزل ہے۔ آگے دیکھیے فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اگر بندہ اس سے نجات پالے یعنی قبر سے نجات پالے تو جو بھی اس کے بعد ہوگا اس سے آسانی ہوگا۔ پہلی منزل آسان تو آگے بھی آسان۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر بندہ اس سے یعنی قبر کے منزل سے نجات نہ پائے، اس میں گرفتار ہو جائے، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو جو بھی اس کے بعد ہوگا اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے میں قبر کو دیکھ کر کے اس کا تصور کر کے روتا ہوں۔ قال، حضرت عثمان نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه۔ قط یہ زمان ماضی کے لیے آتا ہے، زمان ماضی میں نفی کرنے کے لیے۔ افزع کا معنی ہوتا ہے زیادہ سخت، زیادہ مشکل۔ منظر کا معنی منظر، دیکھنے کی، نظر کرنے کی جگہ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر اس سے زیادہ مشکل ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہوں سے کون سا منظر پوشیدہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناظر دیکھے، لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی منظر میں نے دیکھا سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ سخت کس کو دیکھا؟ قبر کو دیکھا۔ قبر سے زیادہ مشکل کسی کو نہیں پایا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کبھی بھی کوئی منظر نہ دیکھا مگر یہ کہ قبر اس سے زیادہ مشکل ہے، سخت ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو اس پر کھڑے ہو جاتے، قبر کے اوپر نہیں بلکہ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے، اور کچھ آیت کریمہ ارشاد فرماتے، تلاوت فرماتے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، یعنی جو آپ کے صحابہ ہوتے ان سے ارشاد فرماتے ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے سأل یسأل سے فعل امر آیا نا، پھر اس کے لیے مانگو اللہ سے، کیا مانگو؟ بالتثبیت، ثابت قدمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں ثابت قدم رکھے، نہ بہکائے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کی اولادیں اس کے رشتہ داروں کی شکل میں آتے ہیں، شیطان کی اولاد مرنے والے کے رشتہ دار کی شکل میں آتی ہے۔ اچھا، اور شیطان ایک عجیب و غریب شکل بن کر کے آتا ہے اور مردے سے کہتا ہے مجھے خدا کہو۔ جب فرشتہ کہتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے خدا کہو، اور اس کی جو اولاد اس مردے کے رشتہ دار کی شکل میں آتی ہے جو وفات کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اسی کو کہو، ہم نے تو کسی اور کو کہہ کر کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہم۔ تو شیطان وہاں پہ بھی جا کے بہکاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں، اسی بنیاد پر اذان دی جاتی ہے، ثابت تلقین کی جاتی ہے کہ شیطان وہاں سے اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے، تلقین سن کر کے مردے کو کیا آتا ہے، توجہ رہتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ساری صورت ہے اس بنیاد پر۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ اب اس سے پوچھا جائے گا، اس لیے تم کیا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو اور مغفرت طلب کرو۔ رواہ ابو داود، اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید، حضرت ابو سعید سے مروی ہے، قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یسلط علی الکافر فی قبرہ 99 تنینا۔ سلطہ یسلطو کا معنی مسلط کرنا، یقیناً کافر پر اس کی قبر میں 99 تنین مسلط کیے جاتے ہیں۔ تنین کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا اژدہا، زہریلا اژدہا، بہت بڑا زہریلا اژدہا جس کی تعداد 99 ہوتی ہے، اس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ کافر پر اس کے قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، اور ان کا خاصہ کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے ہوتے ہیں اور کس قدر ڈستے ہیں۔ دیکھیے نحسا یا نحسوں کا معنی ہوتا ہے نوچنا، بغیر زہر پھینکے ہوئے، اور لدغہ یا لغو کا معنی ہوتا ہے ڈسنا، جس میں زہر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تنحسہ و تلدغہ،
یہ تنین یہ اسدہے اس کو نوچتے ہیں اور اسے ڈستے ہیں، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی قیامت تک یہ عمل ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ لو اچھا ان کی تعداد، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ لو ان تنین منہا نفخا فی الارض ما انبتت خضرا، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین میں پھونک مار دے تو زمین کوئی بھی سبزہ نہ اگائے، زمین اس قدر وہ اژدہے زہریلے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجیے کوئی اگر بم گر جاتا ہے کسی جگہ پر تو بہت دنوں تک وہاں پہ ہریالی نہیں آتی ہے۔ ہاں، ہیروشیما پر امریکہ نے بم پھینکا تھا تقریباً 60 سے 70 سال پہلے، دوسری جنگ عظیم میں، تو اب تک وہاں کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ معذور ہوتے ہیں، معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، جو انسان کا بنایا ہوا آئٹم بم ہے اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، رواہ الدارمی وروت ترمذی نحوہ، اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسی کے مثل یعنی اسی طرح ایک حدیث پاک روایت کی۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، 70 بدلہ 99، یعنی 99 کی جگہ پر 90 کا لفظ انہوں نے بیان کیا، یعنی امام ترمذی کی روایت میں 99 کا لفظ نہیں آیا بلکہ 70 کا لفظ، یعنی 70 اژدہے متعین کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ کثرت بتانے کے لیے ہوگا۔ بات میں آ گئی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کافر پر 70 مسلط کیے جاتے ہوں اور کسی کافر پر 99 مسلط کیے جاتے ہیں، اور کسی کافر پر اس سے زیادہ مسلط کیے جاتے ہوں، جس کا کفر زیادہ سخت ہے اس پر زیادہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔